الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سارے لوگ جو ہے اس بات سے واقف ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی نکاح کی محفل سجے، لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو، نکاح جب ہونے لگے تو نکاح کے وقت جو ہے دو گواہان کا ہونا شرط ہے، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو، اگر مرد ہو تو دونوں مرد ہوں، اور اگر عورت ہو تو ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک مرد ہو اور دو عورت ہو۔ محض جو ہے اگر عورت گواہی کے طور پر ہو، محض عورت ہو، اس میں ایک بھی مرد نہ ہو تو جو ہے گواہی قابل قبول نہیں ہے اور نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ کہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، کم سے کم اگر عورت ہو تو دو عورت اور ایک مرد، اور اگر مرد ہو تو دو، یعنی ان ساری چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ دو گواہان کی موجودگی میں جو ہے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ گواہان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہی کہ عاقل بالغ ہوں، پابند شرع ہوں، ہے نا، اعلانیہ گناہ کرنے والے نہ ہوں، یعنی فاسق مولن وغیرہ نہ ہوں۔ لیکن اگر نکاح میں دو گواہان ہیں، ایک گواہ جو ہے وہ فاسق مولن ہے اور اعلانیہ گناہ، یعنی فاسق مولن کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا، ہے نا، تو کیا فاسق مولن گواہ کی موجودگی میں نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے بارات وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں گواہ بنانے کے حوالے سے بہت تردد میں رہتے ہیں اور جو ہے بہت پریشان رہتے ہیں، اور وہ جو ہے تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی جو ہے داڑھی والا شخص ہے یا نہیں، ہے نا، کوئی نمازی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر گواہان ہیں دو تو دونوں یا ایک، دونوں میں سے کوئی، نکاح یاد رکھیے گا، نکاح کے گواہان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو جو ہے اگر نکاح کے جو ہے گواہان دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فاسق مولن ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں، اور جو ہے اس کی گواہی سے نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور کلیئر کریں گے۔ تو میرے بھائی اس چیز کو آپ جو ہے یاد رکھ لیں اور جو ہے ذہن نشی کر لیں کہ نکاح میں گواہ بننے کے لیے گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ فاسق مولن حتیٰ کہ محدود فی القذف، جس نے توبہ نہ کی، اس کا بھی گواہ بننا یہ کیا ہے، درست ہے۔ ہاں البتہ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ وقت اختلاف، کہ لوگوں میں اختلاف ہو جائے کہ نکاح نہیں ہوا یا جو ہے یہ لوگ میاں بیوی نہیں ہیں، تو وقت اختلاف جو ہے ان کی جو ہے گواہی قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے لوگوں کو بتائیں یا قاضی کی بارگاہ میں جا کر وہ کہیں کہ ہاں ہماری موجودگی میں جو ہے ان کا نکاح ہوا ہے، گواہی کے طور پر ہم ہی تھے، ہے نا، تو اب ان کی گواہی قابل قبول وہاں نہیں ہے۔ جی ہاں، وہاں گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ نکاح کے وقت تو گواہ بن چکے تھے اور نکاح بھی منعقد ہو گیا تھا، لیکن وقت اختلاف، اگر اختلاف ہو جائے تو اس وقت جو ہے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور ان کی گواہی سے جو ہے یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ جو ہے ان کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا یا یہ لوگ دونوں میاں بیوی ہیں۔ البتہ جو ہے نکاح کا وہ جو گواہ بن سکتا ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پہ ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کے گواہ فاسق ہوں یا اندھے یا ان پر تہمت کی حد لگائی گئی ہو تو ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، مگر عاقدین میں سے اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر جو ہے عاقدین میں سے کوئی اگر انکار کر بیٹھے کہ شادی نہیں ہوئی، یہ لوگ میاں بیوی نہیں ہیں، تو اب جو ہے اس کی شہادت سے جو ہے نکاح منعقد ہونا یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ یہ لوگ میاں بیوی ہیں یا ان کی شادی ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ اختلاف کے وقت ہے، انکار کے وقت ہے نا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے گواہ بن جائے یا بنا دیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائی، اگرچہ شریعت اجازت دی ہے، شریعت نے یہ بتائی ہے کہ جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا،
لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے گواہی کے طور پر اور جو ہے گواہ نہ بنایا جائے. بہتر طریقہ یہ ہے، چونکہ ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے، انکار ہو جائے، تو اب جو ہے ان کی شہادت سے تو یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ جو ہے یہ میاں بیوی ہیں یا ان کی شادی بھی ہوئی تھی. تو بہتر یہ ہے کہ گواہی کے طور پر جو لوگ ہوں تو وہ فاسق مولن نہ ہو. چونکہ فاسق مولن سے مطلب لوگ محض یہ سمجھتے ہیں کہ ارے چلیے اعلانیہ شراب نہیں نہ پی رہا ہے. نہیں یار، فاسق مولن وہ شخص بھی ہے جو اپنے چہرے پہ داڑھی سجائے ہوا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو نماز چھوڑ رہا ہے، ظاہر سی بات اعلانیہ نماز چھوڑ رہا ہے تو فاسق مولن ہے. داڑھی نہیں رکھے ہوا ہے تو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے. تو محض یہ نہیں لینا ہے کہ جو ہے وہ شراب نہیں پی رہا ہے، جوا نہیں کھیل رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن محض ان ساری چیزوں کو نہیں لینا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو لینا ہے کہ وہ جو ہے داڑھی وغیرہ نہیں رکھے ہوا ہے، اسی طرح سے جو ہے نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے فاسق مولن میں داخل ہیں، ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے تقوی شعار شخص گواہ کے طور پر ہو، اسی طرح سے جو ہے چہرے پہ داڑھی وغیرہ سجائے ہوا ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص نہ ہو، ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے. ہاں اب ہو سکتا ہے کہ بارات گئے، بارات جانے والوں میں کوئی ویسا شخص ہے ہی نہیں، کوئی ویسا شخص ہے ہی نہیں، سارے لوگ جو ہے اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور بھی دیگر چیزیں نہیں ہیں. تو اب تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ ویسا شخص جو ہے گواہ بن سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے تقوی شعار پرہیزگار جو ہے لوگوں کا انتخاب کریں کہ گواہی کے طور پر وہ لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہے.